تعریف یہ بیان کی تھی، افراد اللہ بالعبادت، تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسول بھیجے، تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوموں سے یہی بیان فرمایا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا تنہا اللہ کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اور دیگر انبیاء نے بھی، اے میرے قوم کے لوگوں، تنہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، لہذا تنہا اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ دعوت دے کر کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوتوں کی عبادت سے بچو۔ کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت کی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے طاغوتوں کی عبادت سے منع فرمایا ہے اور تنہا اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کو تم کپڑے پہناتے ہو، جن کو تم روغن آلوز کرتے ہو، ان کو رنگتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو، ان کے سامنے رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، ان سے حاجت روائی کرتے ہو، مشرک مشاب کو سمجھتے ہو، اور جو کچھ تمہیں احتیاج اور ضرورت ہے، جن چیزوں کی بھی احتیاج اور ضرورت ہے تم ان سے مانگتے ہو، لہذا ان سب کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، تنہا اللہ رب العالمین سے کرو۔ تو وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، یہ پنجتن پاک ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا ہے، ان سے چمٹ کے رہنا ہے، نہ ود کو چھوڑنا ہے، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نسر کو، ان کو نہیں چھوڑنا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے ان کی عبادت مت کرو، تنہا عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، لیکن 950 سال دعوت دینے کے باوجود بھی قوم نہیں مانی، بس دعا کر کے اللہ رب العالمین نے ساری قوم کو ایک ساتھ ترک کر دیا۔ بچے وہی لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس طریقے سے تمام انبیاء نے بھی اپنی اپنی قوموں سے یہی کہا، ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام کے علاوہ اور دیگر تمام لوگوں نے، تمام نبیوں نے یہی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ارباب خیر متفرقون ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ متفرق جو تم نے رب بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے یا تنہا اللہ رب العالمین جس کا قہر سب کے اوپر یکساں ہے؟ تو ہمیں تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کا مستحق تنہا وہی ہے۔ اب جن لوگوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا رکھا تھا، وہ کرتے کیا تھے؟ ان کے سامنے یہی کرتے تھے، ان کے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، سمجھتے تھے یہی دشمنوں پر فتح یاب کے ضامن ہیں، یہی ہمیں فتح دلاتے ہیں، یہی شفا دیتے ہیں، انہی کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، انہی کے ذریعے سے اولاد ملتی ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں عزت ملتی ہے، دشمنوں کو ذلیل کرتے ہیں یہی لوگ۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ اللہ رب العالمین نے کہا افرأیتم اللات والعزی، تمہارا کیا خیال ہے لات اور عزیٰ کے بارے میں؟ ومناة الثالثة الأخرى، منات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ وہ معبودان تھے جن کی زمانے جاہلیت میں عبادت ہوتی تھی۔ ابو سفیان نے سن 3 ہجری میں غزوہ جب احد ہوا ہے تو اس میں ابو سفیان نے اسی کا نعرہ لگایا تھا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا ہبل، ہبل کی جے ہو۔ ہبل ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، کہا ہبل کی جے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، پھر دوسرا نعرہ لگایا ابو سفیان نے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دلوایا اور فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ برابر رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا سوا، جنگ برابر نہیں ہوئی، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی السعیر، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں، جنگ برابر کیسے ہوگی؟ تو ابو سفیان نے عزا کا نعرہ لگا تھا۔ عزا کون ہے؟ عزا ایک دیوی ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور سمجھتے تھے یہ دشمنوں پر ہمیں فتح دلاتی ہے، دشمنوں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، دشمنوں پر بجلی کے طرح ٹوٹ پڑتی ہے، انہیں تہس نہس کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایک اور بت تھا جس کا نام لات تھا۔ لات ایک ایسا بت تھا، ایک ایسا انسان تھا، نیک انسان، جو حجاج عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے تھے تو یہ ستو گھول کر لوگوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا، یہ اس کا نیک عمل تھا۔ جب یہ مر گیا تو جہاں بیٹھ کر یہ لوگوں کو ستو کھلایا کرتا تھا وہیں اس کی قبر بنا دی اور اس کے بعد اس کا بت بنا کر کے اس کی بھی عبادت کی، اس قبر کی بھی عبادت کی۔ لات ایک انسان تھا، لہذا اس کی بھی عبادت ہونے لگی۔ اسی طریقے سے ہندوؤں میں بھی دیکھ لیں، ہندوؤں میں بھی دیوی موجود ہے جس کو درگا کہتے ہیں، بہت سارے اس کے ہاتھ بنائے ہوئے، کسی میں ترشول ہے، کسی میں تلوار ہے، کسی میں خنجر ہے، کسی میں کچھ ہے، اور سمجھتے ہیں یہ دیوی ایسی ہے جو دشمنوں پر بجلی بن کر ٹوٹتی ہے اور دشمنوں کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ ان کا بھی عقیدہ وہی ہے، ان کے عقیدے میں بھی کالی مائی کا ذکر ملتا ہے جو زبان باہر نکالے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنوں کا ستیہ ناش کرتی ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی آج پوجا ہو رہی ہے، جس انداز سے آج پوجا ہو رہی ہے اسی انداز سے کل بھی پوجا ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس کے سامنے رکوع کرنا، سجدے کرنا، کپڑے پہنانا، رنگ و روغن کرنا، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، چاہے لڈو اور بتاشے کی صورت میں ہو، چاہے سونے اور چاندی کی صورت میں ہو، کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے۔ یہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کا مددگار اوروں کو سمجھ رکھا ہے۔ لوگوں نے سمجھا خواجہ بغدادی ان کا نام غوث اعظم رکھا ہوا ہے۔ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ اعظم سب سے بڑا مددگار، یہ غوث اعظم ہے جو خواجہ بغدادی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ایک غوث بنا رکھا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر، یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، لوگ جا کر کے وہاں نوازتے ہیں تو ان لوگوں کا پیٹ پلتا ہے۔ لوگ جا کر کے وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو 5000 کے قریب وہاں خدام موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کا پیٹ چلتا ہے۔ لیکن غریب نواز وہ قبر والا ہے۔ گنج بخش
گنج خزانے کو کہتے ہیں، بخشنے والا، خزانے بخشنے والا. یہ لوگوں نے خزانے بخشنے والا کسی اور کو بنا رکھا ہے. اللہ رب العالمین کے پلے میں ہے ہی کچھ نہیں. باقی خزانہ بخشنے والا وہ ہے. داتا دربار، داتا مانے دینے والا، داتا دینے والے کو کہتے ہیں، جبکہ داتا اللہ رب العالمین ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے اوروں کو داتا بنا رکھا ہے. یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے. کافروں کا بھی وہی حال تھا، ہم مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے. جب ہمارا عقیدہ بگڑا تو ہم نے بہت سارے خدا بنا لیے. اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا یہ جو تم نے رب بنا رکھے ہیں، جن نے خدا بنا رکھے ہیں، یا یہ بہتر ہے یا تنہا اللہ رب العالمین؟ اور یہ ایسے نام ہیں جن کو ہم نے رکھا ہوا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ تو نام ہے جو تم نے رکھا ہوا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غوث اعظم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غریب نواز ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ داتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عزا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ ہبل ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نام نہیں دیا. تم نے نام دیا ہوا ہے اور سمجھ رکھا ہے کہ یہ اولاد دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ بیماریوں سے شفا دلاتا ہے، یہ دشمنوں پر فتح یاب کرتا ہے، یہ فلاں چیز دیتا ہے، یہ فلاں چیز دیتا ہے، یہ بارش برساتا وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العالمین نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. خود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ من سلطان. خود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جن کا نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. خود علیہ السلام نے اپنی قوم سے منع کیا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب کے سب باطل ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اوروں کو چھوڑ کر، جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کو بھی تم پکارتے ہو اور ان سے دعا کرتے ہو، کیا یہ بہتر ہے یا اللہ رب العالمین جس کو یہ پکارا کرتے تھے خود؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہے کہ اللہ رب العالمین بہتر ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو طریقے بیان فرمائے ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف کیسے بڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ یہ اپنایا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں سے کوئی بھی خصوصیت ان کے اندر موجود نہیں ہے. کوئی بھی خصوصیت ان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ مخلوق ہیں جن کو تم نے تلاشا ہوا ہے. کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے یا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین پیدا کیا ہوا ہے؟ کیا یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں؟ کیا کسی کے نقصان کو یہ دور کر سکتے ہیں، کسی کی بیماری کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا موت و حیات کے یہ مالک ہیں، کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، کسی کو موت دے سکتے ہیں؟ یا آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی یہ مالک ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا رکھا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، معبود بنا رکھا ہے. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، یہ موت و حیات کے بھی مالک نہیں ہیں، لوگوں کے اٹھانے کے بھی مالک نہیں ہیں. تو جب ان کا یہ حال ہے کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو پھر عبادت کے مستحق کیسے ہو گئے؟ یہ مخلوق ہیں. مخلوق خالق کیسے بن گیا؟ مخلوق عبادت کے لائق کیسے بن گیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر گمان کر رکھے ہو
جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ مددگار ہیں، لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں بیان فرماتا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرما رہا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ لوگ شریک بنا رہے ہیں ایسے کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ینصرون، یہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو جب یہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، تو تم نے ان کو حاجت روا مشکل کشا کیسے سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ ان سے نظریں مانگنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ ان کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہو؟ ماتھے کیوں ٹیکتے ہو؟ تنہا اللہ رب العالمین عبادت کا مالک ہے، لہذا تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جو گزر چکے ان کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے روزی دیتا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے وہ جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری نگاہوں، تمہارے آنکھ اور تمہارے کان کا مالک کون ہے؟ امن یخرج الحی من المیت، زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ سارے امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ تو جب اللہ رب العالمین سارا کچھ کر رہا ہے تو تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اوروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ ان کے سامنے ماتھے کیوں ٹیکتے ہو؟ ان کو حاجت روا مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ لہذا میرے بھائی تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین ہی تنہا حقیقی معبود ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو سب کے سب باطل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے خطاب کر رہا ہے ہم سے بھی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ یہ آیت قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب کرتی رہے گی۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، اللہ رب العالمین ہی حقیقی، اللہ رب العالمین ہی تنہا معبود ہے، اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے۔ وأن ما تدعون من دونه الباطل، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو سب باطل ہے، وہ حقیقی معبود نہیں ہے۔ حقیقی معبود تنہا اللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیو تنہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرماتا ہے، کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرماتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں منع فرماتا ہے ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو میرے بھائیو تنہا عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کب تک کریں؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ جب تک آدمی کی ہوش و حواس قائم ہے اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں باتوں کو سمجھے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔